بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 53 ظروف مبنیہ کے بارے میں فصل کا بقیہ حصہ انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ نے سبق نمبر 52 میں ظروف مبنیہ جو مشابہ مبنی الاصل کی 8 اقسام میں سے آخری قسم جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کچھ حصہ جو پہلا پارٹ تھا وہ آپ نے سبق نمبر 52 میں سماعت کیا، تو بقیہ حصہ جو اسی فصل کا رہتا ہے وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں کلیئر کریں گے۔ تو یوں ہمارا یہ جو ہدایت النحو مکتبۃ المدینہ کی میرے پاس ہے، اس کے 150 صفحات انشاءاللہ عز وجل کلیئر ہو جائیں گے۔ آگے والے اسباق آنے میں تاخیر ہوگی، جس کی میں نے ڈیٹیل عرض کر دی تھی پچھلے سبق کے اندر، اور معذرت بھی کر لی تھی آپ سے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ سبق یہ دور طالب علمی کا میرا آخری سبق ہوگا۔ رہنا تو ساری زندگی طالب علمی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جس طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں مدرسے کے اندر بیٹھ کر، تو اس طور پر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا گویا کہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک علم کی طلب میں رکھے اور حقیقی معنوں میں طالب علم بنائے۔ تو اچھا، پچھلے سبق کے اندر ہم نے جو ظروف پڑھے ہیں ان میں سے ایک بات آئی تھی اذا مفاجاتیہ کے حوالے سے، تو اس کی میں نے قرآن پاک سے مثالیں دینی تھی، وہ بھول گیا میں، تو وہ سبق وغیرہ سارا آپ نے سماعت کر لیا ہوگا۔ تو اس کی چاند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے قرآن و حدیث کے اندر، تاکہ جہاں ہم پڑھیں تو اس وقت ہماری اس طرف توجہ بڑھ جائے، کیونکہ اذا کے اندر شرطیہ بھی ہے مفاجاتیہ بھی ہے۔ تو یہ فرق کیسے ہوگا؟ تو یہ جب ہم اجرا کریں گے، بار بار کچھ چیزوں کو غور میں لیں گے، تو پھر ہی یہ کلیئر ہوں گی۔ تو مشہور آیات ہیں، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 20 کے اندر ہے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ تو یہاں پر فَإِذَا یہ مفاجاتیہ کے طور پر ہے۔ اسی طرح سورۃ نازعات آیت نمبر 14 میں ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہاں پر بھی اسی طرح۔ اسی طرح سورۃ یاسین کے اندر مختلف مقامات پر ہے، جن میں سے آیت نمبر 29 إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ اسی طرح آیت نمبر 37 میں بھی ہے وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اسی طرح آیت نمبر 51 میں بھی ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آیت نمبر 77، یہ ساری سورہ یاسین شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اسی طرح۔ پھر بخاری شریف کے ایک حدیث پاک ہے 3679 نمبر، دخلت الجنت فاذا انا برمیثاء امرأۃ ابی طلحہ۔ تو یہاں پر یہ فاذا وہی۔ پھر اسی طرح مشہور حدیث پاک معراج کے بعد کا واقعہ، یا اس طرح ایک اور روایت کے طور پر آتا ہے کہ سرکار نے خواب میں دیکھا کہ سرکار نے جنت میں اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ یعنی آواز سنی۔ تو وہ پھر واقعہ آپ کی زیر نظر ہوگا کہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے وضو کے، تو اس کی یعنی یہ فضیلت کے طور پر ان کو یہ اعزاز ملا۔ تو اس روایت کا ایک حصہ ہے کہ سمعت خشخشۃ امامی فاذا بلال، تو یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں نے آہٹ سنی اپنے آگے، تو فاذا بلال، تو یہ فاذا اذا مفاجاتیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے آگے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بقیہ جو ظروف رہ گئے تھے، تو ظروف مبنیہ تو ظروف ضرب کی جمع تھی، تو جمع مکسر اسی والے سے میں نے شروع میں بات کی تھی، یہاں پر اسی طرح اسلوب کے طور پر لے کے آئیں گے ومنہا۔ ٹھیک ہے، یہ ہا ضمیر واحد مؤنث کیا ہے، تو یہ اسی کی طرف لوٹے گی ظرف کی جمع ظروف کی طرف، یعنی ظروف مبنیہ میں سے یہ بھی ہے۔ کون سا؟ ومنہا متى للزمان شرطا او استفہاما نحو متى تصم اصم ومتى تسافر۔ اب یہاں پر ظروف مبنیہ میں سے کہتے ہیں ومنہا، اور ظروف مبنیہ میں سے متى ہے زمان کے لیے، شرطا یہ باعتبار شرط کے، ظروف مبنیہ میں سے متى زمان کے لیے ہے باعتبار شرط کے، یا پھر باعتبار استفہام کے۔ اب 2 چیزیں ہیں، شرط کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، استفہام کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، تو 2 چیزوں کی 2 ہی مثالیں دیں گے ایک ایک کر کے ترتیب کے ساتھ۔ تو متى تصم اصم، تو یہ پہلی چیز انہوں نے بتائی تھی شرط کے لیے ہو، تو یہ مثال بھی اسی کی دے دی۔
دوسری انہوں نے کہا تھا کہ استفہام کے لیے بھی ہوتا ہے، تو متا تسافر، تو کب سفر کرے گا. پچھلے کی ترجمہ بنتا تھا کہ جب تم روزہ رکھو گے تبھی میں رکھوں گا. اب یہاں پر ہے متا تسافر، تم کب سفر کرو گے، استفہام ہو رہا ہے. تو اب یہ پہلے شرط پھر استفہام کا لفظ انہوں نے بولا، پھر اسی ترتیب پر یہ مثال انہوں نے پیش کی. تو اس کا بھی ایک بلاغت کے اندر ایک قاعدہ ہے، اس کو نام دیتے ہیں لف و نشر مرتب. یعنی جس طرح ایک پیچھے چیز تھی اسی طرح اس کی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے. یعنی جس طرح یہاں شرطن اور استفہاماً دو چیزیں تھیں، اور جس طرح کی اس کی ترتیب تھی اسی ترتیب سے آگے مثالیں دے رہے ہیں. تو یہ شرطن کی پہلے مثال، استفہاماً تو اس کی بعد میں مثال، تو اس کو بولتے ہیں لف و نشر مرتب. اگر بالفرض اس کا الٹ ہو جاتا، یعنی متا تسافر یہ مثال پہلے ہوتی اور متا تصم اسم اس کی مثال، یہ والی مثال بعد میں ہوتی، تو بھی اس میں غلطی نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعض بچے آپس میں کہتے یا استاد صاحب سے سوال کرتے کہ استاد صاحب یہ تو شرط کی مثال تو پہلے ہونی چاہیے تھی، یہاں تو شرط کی بعد میں آ رہی ہے، تو یہ غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی اصطلاح کیا چینج ہوگی، پھر جو پہلے میں نے نام لیا نا لف و نشر مرتب، تو پھر وہاں پر غیر کر دیں گے، یعنی لف و نشر غیر مرتب. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کے یہ جو سامنے ہمارے طریقہ کار ہے دو مثالیں دینے کا، اس کو اگر برعکس کر دیں گے تو یہ کتاب کی غلطی نہیں ہوگی، مصنف کی غلطی نہیں ہوگی، کوئی تسامح وغیرہ نہیں ہم کہیں گے، بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی بلاغت کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، کہ مثال کو یا اس ترتیب سے ہٹ کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ بارہا استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ لف و نشر مرتب کے طور پر ہی ہوتا ہے. بعض کا تو ہو جاتا ہے بڑی کتابوں میں آئے تو اس طرح ہوتا ضرور ہے لیکن کم ہوتا ہے. تو اب یہ دو مثالیں ہوگی متا کے لحاظ سے جو انہوں نے شرط اور استفہام کا نام لیا. تو اب یہ مبنی کس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی متا یہ جو مبنی ہے تو یہ کس وجہ سے ہے، تو اس کا بھی انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ یہ استفہام اور شرط، یعنی چونکہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے شرط کے لیے آتا ہے، تو یہ ان کے معنی کو متضمن ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہہ دیا، یہ مبنی ہے، یعنی ان کے متضمن ہونے کی وجہ سے، استفہام اور شرط کے جو معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے. آگے آئیے کہتے ہیں وَمِنْهَا كَيْفَ لِلْإِسْتِفْهَامِ حَالًا نَحْوُ كَيْفَ أَنْتَ أَيْ فِي أَيِّ حَالٍ أَنْتَ. اور کہتے ہیں ظروف مبنیہ میں سے کیفہ استفہام کے لیے ہے با اعتبار حال کے، یعنی حالت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے مثال مشہور ہے کیفہ انت، ٹھیک ہے، تو مطلب تم کیسے ہو، آپ کیسے ہیں. تو یہ کس معنی میں ہے، آئی سے اس کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ فی ای حال انت، تو کس حال میں ہے، تو کس حالت میں ہے. ٹھیک ہے، کیفہ حالو کا بھی بول دیتے ہیں، لغت وغیرہ جب آگے جا کے آپ پڑھیں گے. تو اب یہ کیفہ کس وجہ سے یہ مبنی ہے، تو اس کا بھی وہی، کیونکہ یہ استفہام کے لیے ہے تو یہ استفہام حرف استفہام کے معنی کا متضمن ہے، جس طرح پیچھے والے بھی حرف استفہام اور حرف شرط کے معنی کا متضمن تھے. ٹھیک ہے، تو آگے ظرف کون سا ہے، تو کہتے ہیں وَمِنْهَا أَيَّانَ لِلزَّمَانِ اسْتِفْهَامًا نَحْوُ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ. کہتے ہیں ظروف مبنیہ میں سے ایانہ زمان کے لیے ہے استفہام کے طور پر، با اعتبار استفہام کے، یعنی استفہام کے لیے یہ ایانہ آتا ہے. اس کی مثال قرآن پاک سے دے رہے ہیں کہ ایانہ یوم الدین، یعنی قیامت کا دن کب ہے. اب یہاں پر یہ زمان کے لیے یعنی ایانہ بھی استفہام کے لیے ہے، اور پیچھے تھا متا، یہ بھی استفہام کے لیے تھا. کیفہ تو چلو انہوں نے استفہام کے ساتھ قید لگا دی کہ حالن. اب یہ متا بھی استفہام کے لیے ہے اور یہ جو ایان ہے یہ بھی استفہام کے لیے. ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، تو فرق انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے. تو فرق سے پہلے ایک تو پہلے وجہ یہ بیان کی ہے انہوں نے کہ مبنی کیوں ہے، تو مبنی سمپل سی بات ہے کہ یہ بھی حرف استفہام کے معنی کو متضمن ہے تو اس لیے یہ مبنی ہو گیا. دوسری بات فرق کیا ہے ان کے اندر، تو فرق کہتے ہیں یہ ہے کہ متا اور ایان کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو دوسرا ہے یعنی ایان ہے جو ہے یہ مستقبل زمانے کے ساتھ خاص ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا قیامت کا دن، تو اب یہ قیامت کا دن جو آئندہ آنے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی قیامت کا دن آیا نہیں ہے، آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب آئے گا، تو اب یہ مستقبل ہوا. اور دوسری بات کہتے ہیں وبالامور العظام، یہ بڑے بڑے جو معاملات ہیں، بڑے امور، جس طرح قیامت کا دن بھی ایک بڑا معاملہ ہے، تو یہ بڑے امور بڑے بڑے جو معاملات ہیں تو ایان کا استعمال ان کے ساتھ خاص ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ مستقبل کے زمانے کے ساتھ خاص ہے یہ جو ایان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے کام کرتا ہے، یعنی بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ اس کا استعمال ہے.
جیسے ایک مثال اوپر انہوں نے بیان کی، ایک آگے دو نیچے انہوں نے بیان کی ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہاں پر بھی ایانا بڑی ایک چیز کے ساتھ آیا ہے، ایک اہم چیز، ایان یوم الدین، یہ مثال اوپر بھی ہو چکی تھی، اسی طرح ایان یوم القیامہ، ٹھیک ہے. کہتے ہیں ولا یقال ایان قیام زید، یعنی زید کا قیام، زید کا کھڑا ہونا، تو اس کے ساتھ ایانا کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو سمپل سی چیز ہے، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. ہاں اگر اس سے کوئی ہیوی چیز مراد لینی ہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو والاولا اعم، تو جو پہلا تھا متا اور ایانا کا فرق بیان کر رہے تھے نا، تو ایانا ثانی تھی تو اس کی ڈیٹیل پہلے ہوگی، تو متا جو پہلا تھا کہتے ہیں والاولا اعم، جو پہلا نا متا یہ عام ہے، یعنی یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اور بڑے بڑے معاملات کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، لیکن جو دوسرا ایانا تھا تو وہ بڑے بڑے معاملات کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، اور مستقبل کے ساتھ. اچھا آگے آئیے، فرماتے ہیں وَمِنْهَا مُز وَمُنْزُ بِمَعْنَى اَوَّلِ الْمُدَّةِ إِنْ سَالُوهَا جَوَابًا لِمَتَا، نحو سے آگے مثال دیں گے. کہتے ہیں ظروف مبنیہ میں سے مز اور منز ہے، ظروف مبنیہ میں سے مز اور منز ہے. اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، آگے ہم حروف کی بحث تو آپ آگے پڑھیں گے، کیونکہ ابھی اسم کی بحث ہے، پھر فعل کی بحث آئے گی، پھر آگے حروف کی بحث آئے گی، تو اس کے اندر حروف جارہ وغیرہ دیگر ڈیٹیل ہوگی، تو وہاں پر مز اور منز بھی ہم پڑھیں گے. جس طرح کہ آپ نے حروف جارہ کا شعر بھی یاد کیا ہوگا، باؤ تاؤ کاف لام والا، تو اس کے اندر مز اور منز آپ نے پڑھا ہے، تو یہ کیا ہے حروف جارہ میں سے. اور یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، حروف نہیں پڑھ رہے بلکہ اسم، اور اسم میں بھی مبنی، تو یہ کیا ہو گیا، تو اس کی وجہ آگے میں عرض کرتا ہوں. تو یہاں پر کس معنی میں ہے، یہ ظرف کے معنی کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں اور اسم کے طور پر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو آگے پڑھیں گے حروف جارہ کی بحث میں، وہاں پر حروف کی بحث میں تو وہ حروف جارہ میں سے ہوں گے. تو بہرحال ظروف مبنیہ میں سے مز اور منزو ہیں. اب یہ کس معنی کے ساتھ آتے ہیں، کہتے ہیں بمعنی اول المدتی، اول مدت کے معنی کے ساتھ، یعنی کسی چیز کی اول مدت بیان کرنے کے لیے. جیسے کہتے ہیں اس کا قرینہ بیان کر رہے ہیں، یعنی کب یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اول مدت کے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے دو معنی کے لیے نا، ایک معنی یہ بھی بیان کر رہے ہیں، ایک آگے بھی بیان کر رہے ہیں جمعی معنی کے لیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبنی کس وجہ سے ہیں، جو حروف ہیں تو وہ تو مبنی ہیں ہی ہیں، جس طرح کہ ان کا نام سے واضح ہے کہ حروف مبنی ہیں، یعنی جس طرح حروف جارہ میں آئے گا. اب یہ تو ظرف کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس وجہ سے مبنی ہیں، تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہیں، یعنی مز اور منز اگر حروف جارہ مبنی ہیں تو یہ ان کے مشابہ ہیں تو یہ مبنی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسم کے طور پر ہیں، تو مز آپ کو پتہ ہے کہ 3 حروف سے کم پر مشتمل ہے، تو وضع والی جو مناسبت ہم نے وہاں پر پڑھی تھی 3 اور 7 مناسبتیں، یعنی متن میں 3 تھی اور 7 دیگر تھیں ٹوٹل. تو اب 3 حروف سے کم والی ہونا یہ بھی ایک مبنی ہونے کی وجہ انہوں نے بیان کی تھی وہاں پر مناسبت، تو یہ مز اس میں آ گیا. اور مز جب مبنی ہو گیا تو لہٰذا منز کو اس کے اوپر اس کا نا قیاس کر لیا، اسی کے اس کی مناسبت بیان کر دی مشابہت کے طور پر. تو اب یہ تو ہوئی ان کی مبنی ہونے کی وجہ جو میں نے عرض کی. اب آگے ان کے 2 معنی بیان کریں گے کہ یہ کب استعمال ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کی ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کسی مدت کی ابتدا بیان کرنے کے ساتھ، اور اس کا آگے قرینہ بھی بیان کریں گے کہ یعنی کب یہ پتہ چلے گا کہ یہ ابتدائی مدت بیان ہو رہی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ اوورآل مدت بیان کرنے کے لیے، یعنی کتنے مدت ہے آپ کی اس کو نہ دیکھنے کی یا کسی سے ملاقات نہ کرنے کی، تو وہ مدت بیان کریں گے، اس کا بھی آگے قرینہ ہے. تو وہ ساری ڈیٹیل متن میں بھی آ رہی ہے، یہاں پر یہ جو آگے باتیں ہونے والی ہیں، اور کچھ ایکسٹرا ہیں جو نیچے انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک تھوڑا سا فرق جو انہوں نے ادھر نیچے حاشیے میں بیان کیا ہے وہ سننے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں سبق کی طرف. اب حروف جارہ کے طور پر جب مز اور منز آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ حرف جار ہوں گے تو ماں بعد مجرور ہوگا، اور یہاں پر چونکہ ہم ظروف میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر وہ معاملہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ اسم ہوں گے دونوں، جس طرح یہاں پر آ رہا ہے، تو ان کا ماں بعد جو ہے نا وہ مرفوع واقع ہوگا، جس طرح کہ آگے مثال آپ دیکھیں گے وہ مرفوع ہوگا. تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں. وَمِنْهَا مُز وَمُنْز، اور ظروف مبنیہ میں سے مز اور منزو ہیں. بِمَعْنَى اول المدتی، اول مدت کے معنی کے ساتھ، اول مدت کے معنی کے ساتھ. کہتے ہیں ان سالوہا جواباً، کب، کہتے ہیں ان سالوہا اگر وہ صلاحیت رکھتا ہو جواب بننے کی. کس کے جواب بننے کی، یہ قرینہ ہے یاد رکھنا. لِمَتَا، یعنی کوئی متا کے ساتھ سوال کر رہا ہے تو متا کے جواب کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی جس مز اور منز کے ساتھ آپ نے مدت کی ابتدائی مدت بیان کرنی ہے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ اس کا آپ نے سوال بنا لینا اپنی طور پر،
ٹھیک ہے، یعنی کسی جگہ پر عبارت آ رہی ہے اور وہاں پر اگر آپ معنی اول والا لینا چاہتے ہیں، اول مدت بیان کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر اپنے طور پر ایک کوسچن کر لیں، متا عبارت رکھ کے وہاں پر سوال بنا لیں. اگر تو وہ اس کے جواب میں وہ جواب واقع بن رہا ہو رہا ہو، صحیح بن رہا ہو، صلاحیت ہو اس کے اندر، تو پھر کیا کہیں گے کہ یہاں پر مز اور منز کس معنی میں ہے؟ بمعنی اول المدہ. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ اور یہ جو قرینہ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ منز اور مز یہ اول مدت کے معنی کے ساتھ کب ہوں گے؟ اگر یہ متا کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں. جیسے مثال سمجھیں، کہتے ہیں ما رأیتہ مز او منذ یوم الجمعہ. ٹھیک ہے، یعنی میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعہ سے، جس طرح کہا نا کہ اول مدت، تو یہ اس کو نہ دیکھنے کی مدت کیا ہے؟ یعنی اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ جمعہ سے. ایک تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حروف جارہ میں جب پڑھیں گے تو یہاں پر مز اور منز یہ آگے والے کو جر دیں گے، یہاں پر ان کے حروف جارہ نہیں ہے، ظروف میں سے ہیں، تو یہاں پر ما بعد کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، جو میں نے پہلے بات عرض کر دی. اور دوسری بات جو ہم نے یہاں پر عبارت کے طور پر لے رہے ہیں تو وہ کیا تھا کہ اول مدت. تو اب اول مدت کلیئر ہوگی، لیکن پھر مزید اگر ہم اس کے اوپر سوال بنائیں، جس طرح کہ انہوں نے قرینہ کہا، تو سوال تو انہوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے، تو اس کے علاوہ بھی اگر ہم مثالیں دیکھیں تو وہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اول مدت معنی لینا چاہ رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے طور پر ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم وہاں پر متا والا قاعدہ لگا کر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، یہ جو پوری عبارت تھی تو کہتے ہیں اس کا سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں فی جوابی من قال متا ما رأیت زیدن. کہتے ہیں یہ پہلی والی جو مثال ہے یہ اس شخص کے جواب میں ہے جس نے کہا متا ما رأیت زیدن، یعنی تو نے کب سے زید کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا بتائے گا آگے سے کہ میں نے جمعہ کے دن سے زید کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ متا کے ساتھ سوال کرنا بھی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے آگے جواب بننے کی صلاحیت، وہ تو واضح ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر کیا کلیئر ہوا ہمارا کہ مز اور منز ایک تو ظروف میں سے ہیں، ظروف مبنیہ میں سے ہیں، اور یہاں پر آگے جار نہیں دے رہا کیونکہ حروف جارہ میں سے نہیں ہے، ظروف میں سے ہیں. یومل پڑھا، یومل نہیں پڑھا، یہ کلیئر ہوئی عبارت کے لحاظ سے. دوسرا جو ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں وہ کیا تھا کہ یہ دو معنی کے لیے آتے ہیں، کسی مدت کے اول کو بیان کرنے کے لیے، جو کہ یہاں پر بھی ہوا، اس کی مثال، اور اس کے اوپر جو قرینہ تھا کہ جواب متا کا بننا اس کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ یہاں تک کلیئر ہوا. اب یہاں پر ما رأیت مز او منذ یوم الجمعہ، یہ کس معنی میں عبارت ہوگی پھر؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس معنی میں عبارت ہوگی ای اول مدت انقطاع رؤیت ایاہ یوم الجمعہ، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی اول مدت یوم الجمعہ ہے، یعنی جمعہ کا دن ہے. ٹھیک ہے، یہ اس عبارت کا مطلب، یہ عبارت انہوں نے اس کو کھول کر انہوں نے لکھا کہ کس معنی میں پھر وہ ہو جائے گی. پہلی صورت یہاں تک کلیئر ہوئی، یعنی مز اور منز دو معنی کے لیے آتے ہیں. پہلا معنی کیا تھا کہ کسی مدت کی جمعی ابتدا بیان کرنے کے لیے، اس کی ڈیٹیل آپ نے سماعت کر لی. دوسرا یہ ہوگا کہ ابتدا نہیں بلکہ اوورال جتنا وہ عرصہ ہو چکا ہوگا، جتنی مدت ہو چکی ہوگی، تو وہ جمعی مدت کے معنی کے ساتھ خاص ہوگی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس عبارت کا تعلق پھر اسی طرح ہوگا، یعنی ومنہا مز و منز بمعنی، تو یہاں پر اسی کے ساتھ لگ جائے گا وبمعنی جمیع المدت ان سالوها جوابا لکم. ٹھیک ہے، تو وبمعنی جمیع المدت ان سالوها جوابا لکم نحو ما رأیتہ مز او منذ یومان فی جواب من قال کم مدتا ما رأیت زیدا ای جمیع مدت ما رأیتہ یومان. تو کہتے ہیں کہ اور جمیع مدت کے معنی کے ساتھ، اگر وہ یہاں سے پھر اس کا قرینہ بیان کر رہے ہیں، پیچھے والے میں تھا کہ متا کے ساتھ سوال کرنا ہوگا، یہاں پر کم کے ساتھ سوال کرنا ہوگا جب جمیع مدت بیان کرنی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ صلاحیت رکھتا ہو کم کے جواب بننے کی، کم کے ساتھ جواب بننے کی، یعنی وہ عبارت کم کا جواب بن رہی ہو، اس کی صلاحیت رکھ رہا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر جمیع مدت والا معنی ہوگا. جیسے کہتے ہیں نحو ما رأیتہ مز او منذ یومان فی جواب من قال کم مدتا ما رأیت زیدا. جیسے کہتے ہیں ما رأیتہ مز او منذ یومان، یہ اس شخص کے جواب میں ہے جس نے کہا کہ تو نے زید کو کتنی مدت نہیں دیکھا، یعنی
تو کتنی مدت دینے کا کہتے ہیں یومان 2 دن، یعنی میری نہ دیکھنے کی مدت کتنی ہے 2 دن. آگے خود اس کی وہ پہلی ما رأیتہ مذ او منذ یومان کی جو عبارت آگے آئی سے کھول رہے ہیں، کہتے ہیں جمیع مدت ما رأیتہ یومان، یعنی اس کو نہ دیکھنے کی جو جمیع مدت ہے نا ٹوٹل، تو وہ کہتے ہیں 2 دن ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اس کا دوسرا معنی جو ہے قرینے کے ساتھ پورا ہوا کہ مز اور منس یہ کس معنی کے ساتھ دوسرا ان کا آتا ہے. اب یہاں پر آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہوگا کہ یہ اوپر والی مثال جو تھی اس میں بھی مز اور منس دونوں آئے تھے، اور دوسری مثال میں بھی مز اور منس دونوں آئے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کا ہی ایک طریقہ کار ہے، یعنی دونوں ہی اس معنی کے آتے ہیں، یعنی جمیع مدت اور ابتدائی مدت یعنی اول مدت. تو جب یہ دونوں اس کے ساتھ خاص ہیں تو لہٰذا وہ ایک مثال کے اندر ہی دونوں کو اٹیچ کر کے تو گویا کہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس معنی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ویسے اگر عام طور پر ہم یوز کریں گے تو وہاں پر ایک ہی آئے گا. ٹھیک ہے، اگر کہیں دونوں آ جاتے ہیں تو ٹھیک، وگرنہ عام طور پر جو ہاں عبارات وغیرہ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ دونوں اکٹھے نہیں لکھے ہوں گے، یا تو مز ہوگا یا منز ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا حکم ایک ہی ہے، کوئی ان کے اندر فرق نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ وَمِنْهَا لَدَا وَلَدٌ بِمَانَا عِنْدَ نَحْوُ الْمَالُ لَدَيْكَ، اور ظروف مبنیہ میں سے لدا اور لدن ہیں جو عندہ کے معنی میں ہیں. یعنی عبارات کے اندر جس طرح کی مثال آ رہی ہے یا جہاں پر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لدا اور لدن کس معنی میں ہوں گے؟ عندہ کے معنی میں. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں المال لدیک، مال تیرے پاس ہے، تو اب عندہ کا معنی تو یہ تھا نا پاس. تو اب یہ عندہ کے معنی میں ہے، تو اب عندہ کی وجہ بھی تو کسی وجہ سے ہے، اب ان کی بھی وجہ کسی وجہ سے ہوئی ہوگی، تو اب ان کے اندر پھر فرق کیا ہے؟ اب کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں والفرق بینہما ان عند لا یشترط فیہ الحضور ویشترط ذلک فی لدا ولدن. کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو عندہ ہے کہ اس کے اندر حضور شرط نہیں ہے. حضور یعنی اس چیز کا جو بھی اس کے پاس چیز ہے، تو عندہ کے اندر وہ چیز شرط نہیں رکھی گی موجودگی، لا یشترط فیہ الحضور، اس میں یعنی عندہ میں حضور کو شرط نہیں رکھا گیا، یعنی وہ چیز پاس موجود بھی ہو اس کو شرط نہیں رکھا گیا. مثال کے طور پر میرے پاس پیسے ہیں لیکن پیسے میرے اکاؤنٹ میں ہیں، موبائل اکاؤنٹ میں ہے یا بینک اکاؤنٹ میں ہے، یا کسی کو میں نے پکڑائے ہوئے ہیں، گھر والوں کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، یا مرکز کے پاس ہیں، جس کے پاس بھی ہیں، مطلب میری ملکیت ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، فی الحال میری ہاتھ میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو وہاں پر کیا ہوگا کہ ہم عندہ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لا یشترط فیہ الحضور، اس کا مطلب یہی ہے کہ لدا لدن عندہ کے معنی میں تو ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ عندہ کے اندر پاس ہونا اس کی شرط نہیں رکھی گئی. جبکہ دوسری جو چیز ہے لدا لدن، جس طرح کے اوپر پہلی بات ہوئی، کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي لَدَا وَلَدُن، اور اس کو شرط رکھا گیا ہے ذالک کا مطلب حضور کو، یعنی اس لدا اور لدن کے اندر شرط رکھا گیا ہے حضور کو. یعنی کوئی چیز آپ کے پاس ہے اور وہاں پر آپ لدا لدن استعمال کر رہے ہیں عبارت کے اندر، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ بینک میں ہیں، آپ اس عبارت وہاں پر عبارت کیا لے کے آ رہے ہیں کہ لدا، جس طرح اوپر ہے کہ المال لدی کا، یا کہہ رہے ہیں کہ یا یوں کہہ لیں المال لدی کہ میرے پاس مال ہے، حالانکہ مال آپ کا قبضے میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہاں پر اکاؤنٹ میں ہے، بینک میں ہے یا کسی اور کے پاس ہے. تو وہاں پر یہ عبارت بولنا غلط ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي لَدَا، یعنی لدا لدن وغیرہ کے اندر کیا ہے کہ یہاں پر اس کی حضوری جو اس کا موجود ہونا یہ شرط ہے. اور اگر اس کا آپ برعکس کریں گے یعنی وہ چیز نہیں ہے لیکن وہاں پر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی غلطی شمار ہوگی. اب یہ جو لدا لدن ہے تو اب یہ کیوں مبنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مبنی اس وجہ سے ہے کہ اس کا جو اس کی پہلے لغتیں سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. آگے کہتے ہیں کہ یہ لدا لدن یہ دو تو آپ نے متن کے اندر پڑھ لی، کہتے ہیں اس کے اندر مزید لغات بھی ہیں، یعنی اس کو پڑھنے کے مختلف قبیلوں میں، عرب کے قبیلوں کے اندر مختلف انداز میں بولتے تھے. تو کہتے ہیں وجہ فیہ لغات اخر، کہتے ہیں اس کے اندر دوسری لغتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی لدا لدن کے علاوہ اور بھی ان کو پڑھنے کے انداز ہیں، لغتیں ہیں. تو کیا ہیں؟ کہتے ہیں لدنی و لدنی. یہاں پر آپ نے ہنسنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو عجیب سی لگے. لدنی و لدنی اور لدنا، یہاں پر کیونکہ نون کے اوپر زبر بھی ہے زیر بھی ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دو طرح پڑھنا ہے، ایک دفعہ لدنا اور ایک دفعہ لدنی. ٹھیک ہے، پھر ہے لدن ولد ولد ولدو. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی اس کی لغات اور ہیں. لدا لدن عموماً مشہور ہیں اور یہ لغتیں بھی آتی ہیں. اب یہاں پر جو لد ہے یا لد ہے
تو یہ 3 حرف سے کم ہے، تو لہٰذا یہ مبنی ہوئے کیونکہ وہ وضع والی قید آ گئی نا، 3 حروف سے کم. تو دیگر جو اس کی لغتیں ہیں تو اسی کے اوپر اس کی مشابہت کی وجہ سے یا اس کے جناب زیر سایہ انہوں نے جناب پرورش پاتے ہوئے تو وہ بھی مبنی کے اندر شمار ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو اس کی ایک بات کلیئر ہوئی. اب یہ جو ہم نے متن پڑھا ہے اس کے اندر والفرق بینہما سے ایک فرق بیان کیا ہے حضور والا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک فرق جو ان کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ لدا اور لدن میں ابدا کے معنی پائے جاتے ہیں، جس طرح ابتدائی چیز یعنی ابدا والا معنی پایا جاتا ہے. تو اسی ابدا والا معنی ان کے اندر پائے جانے کی وجہ سے اس کے ساتھ من کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ من استعمال ہوتا ہے، جس طرح پہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا من لدن کا رحمہ، اس طرح اور بھی اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. تو وہ من یہاں پر ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ ابدا کے معنی کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے، دوسری بات کہ من ہو یہ بعض کا موجود بھی ہوتا ہے، بعض کا محذوف بھی ہوتا ہے. یعنی من اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے لیکن من ملفوظ بھی ہوتا ہے، مقدر بھی ہوتا ہے. اور لیکن جو اندہ ہے اس کے اندر ابدا والا معنی نہیں ہوتا. جب ابدا والا معنی نہیں ہوتا تو وہاں پر من بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک آپ نے مزید فرق ساتھ میں ایڈ کر لینا ہے. اچھا آگے آئیے، مزید آگے بات بڑھاتے ہیں. تو کہتے ہیں وَمِنْهَا قَطُّ لِلْمَادِ الْمَنْفِيِّ نَحْوُ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ. کہتے ہیں ظروف مبنیہ میں سے قطو ہے ماضی منفی کے لیے. جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ما رأیتو قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. اب یہ ماضی منفی یہ استغراق کے طور پر ہوگا، مطلب جمی مدت میں مطلب دیکھا ہی نہیں، استغراق ہو جائے گا، پوری جو ماضی ہے اس کو گھیر لے گا، یہ استغراق ہو جائے گا، مستغرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ استغراق کے نفی کے لیے ہوگا، یعنی بالکل سارا زمانہ گزر گیا جناب، میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی کیوں مبنی ہے؟ تو اس کی بھی وہی وجہ، یعنی قلت بنا، یعنی اس کے حروف 3 سے کم ہیں. اب وہ اوپر والا جو لدا لدن تھا تو اس کی جو لغتیں تھیں مزید وہ اوپر انہوں نے بیان متن کے اندر ہی کر دی تھی. کچھ انہوں نے ڈیٹیل نیچے لدن کے حاشیے کے اندر بھی بیان کی ہے، تو وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا، تقریباً وہی ہیں جو اوپر بیان ہو چکی ہیں. اب جو قطو ہے اس کی بھی کچھ لغات ہیں، یہ اب متن میں انہوں نے بیان نہیں کی، یہ حاشیے میں آپ کو ملیں گی، تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. تو ظروف مبنیہ میں سے جو قطو ہے تو اس میں کتو، کتی، کتا، کتو، کتو، قط. ٹھیک ہے، اور یہ قط جو ہے یہ جس طرح اس میں فعل بھی آتا ہے نا، قط، جس طرح پچھلے اس میں فعل کے اندر ہم ڈیٹیل اس کی پڑھ چکے ہیں، دیگر وہاں پر اس میں فعل بیان کیے گئے تھے، وہاں پر فقط والا بھی تھا. تو یہ فقط لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ شرح میت العامل کے اندر بھی 2 جگہ استعمال ہوا ہے، جارہ اور ناسبہ والی بحث کے اندر. اسی طرح نور الرضا کے اندر بھی 3-4 مقامات پر یہ ہے. ٹھیک ہے، فقط لفظ جو اس میں فعل ہے. اب وہاں پر اس میں فعل ہے، یہاں پر ہم کس معنی میں پڑھ رہے ہیں؟ ظروف کے بارے میں. تو یہاں پر کہتے ہیں قط، یہ جو تلفظ ہے یہ قط جو وہی ہے ہوا اسم فعل، یعنی جو اس میں فعل ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس میں فعل ہے اور اس میں فعل وہاں پر انتہی کے معنی میں ہوگا، امر. ٹھیک ہے، پھر اس کے اگر آپ جہاں پر شرح میت العامل آپ نے پڑھی وہاں پر آپ نے ترکیب بھی کی ہوگی کہ فقط میں فا فصیحہ، فا فصیحہ بھی یاد رکھ لیں، فا فصیحہ اسے کہتے ہیں جو شرط محذوف پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، تو فقط اس میں فعل بمعنی انتہی ہو جائے گا، یہ فعل امر اور آگے اس کا فاعل جو موجود اندر، تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا اور شرط محذوف اس کی ہوگی. پھر آگے وہ عبارت کے حساب سے نکالتے ہیں، اذا جررت بحال اسما یا اذا نصبت بحال اسما وغیرہ. ٹھیک ہے، اسی طرح اذا کان الامر کذالک وغیرہ اس طرح نکالی جاتی ہے عبارت کے حساب سے. تو وہ شرط محذوف پر دلالت یہ فا کی وجہ سے پتہ چلا کہ فا فصیحہ اس کو بولتے ہیں جو شرط محذوف پر دلالت کرتی ہے، تو اس لیے یہ سامنے عبارت نکالی جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر فقط قطو کے مختلف یہاں پر آپ نے لغتیں دیکھیں، ان میں سے ایک قط ہے جو اس میں ظرف کے طور پر، اور یہ قط اس میں فعل بھی آتا ہے، لیکن وہ اس میں فعل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر اس میں فعل نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ظرف کے طور پر ہے. تو یہ اس کی مختلف لغات تھیں اور مبنی ہونے کی وجہ یہاں پر جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ یہ 3 حروف سے کم والی اس کے اندر قید ہے یا اس کی مناسبت ہے. اچھا آگے آئیے، کہتے ہیں وَمِنْهَا عَوْدُ لِلْمُسْتَقْبِلِ الْمَنْفِيِّ نَحْوُ لَا أَضْرِبُهُ عَوْدُ. اور ظروف مبنیہ میں سے عودو ہے مستقبل منفی کے لیے، پیچھے تھا کہ ماضی منفی کے لیے، اب یہ عودو کس معنی میں ہے؟ یہ کہتے ہیں مستقبل منفی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں لا اضربہ عودو. اب یہ عودو یہ مبنی پر دم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب جس طرح قبل و بعد سب سے پہلا جو ہم نے ظروف مبنیہ میں سے ٹاپک پڑھا تھا،
تو وہاں پر جو ساری ڈیٹیل آپ نے پچھلے سبق کے اندر سن لی ہے بالکل یہاں پر اسی کی مناسبت ہے. مطلب ساری ڈیٹیل تو وہ نہیں ہے لیکن ایک اس میں ہم نے چیز لینی ہے کیا کہ جس طرح وہ ماں باپ کی طرف محتاج ہونے میں ساری ڈیٹیل آپ نے وہاں سنی ہے, یہاں پر یہ ماں باپ کی طرف محتاج ہے. اصل عبارت کیا تھی یہ بھی انہوں نے نیچے بیان کی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں یہ اپنے مضاف الیہ کی طرف احتیاج ہیں یعنی محتاج ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ مشابت کی وجہ سے, یعنی جس طرح ماں باپ کی طرف محتاج, جس طرح حروف مشابت رکھتے ہیں جس طرح, تو یعنی وہ محتاج ہوتے ہیں, تو یہاں پر یہ بھی مضاف الیہ کی طرف محتاج ہوتے ہیں. اب مضاف الیہ اس کا کیا ہے, یعنی اودو کے بعد عبارت کیا ہے, کہتے ہیں یہ لا ادربہ اود العائدین, یہ اس معنی میں عبارت تھی تو وہ اس کی طرف اس کی اضافت ہوئی اور وہ یہاں پر حذف کر دیا گیا, تو لہٰذا اس کی محتاجگی کی وجہ سے یہاں پر یہ اودو, جس طرح قبل بعد فتحت فوق وغیرہ پہلے پڑھ چکے ہیں, تو لہٰذا یہاں پر مناسبت جو اس کی ہے مبنی ہونے کی ہے اس وجہ سے ہے جو یہاں پر انہوں نے ذکر کر دی. یہاں تک تو جو ظروف مبنیہ کی بات کلیئر ہوئی. اب کچھ آگے ایکسٹرا چیز بیان کر رہے ہیں کہ بعض ایسے ظروف ہیں جو ہیں تو مورب لیکن جس طرح کہتے ہیں نا دوست کا دوست بھی بھائی ہو جاتا ہے, تو یہاں پر آگے ان کی جو نسبت ہوگی وہ جملے کی طرف ہوگی. اسی طرح آگے بات آ رہی ہے. تو جملہ چونکہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا پچھلے سبق کے اندر کہ وہ صاحب مفصل کے نزدیک وہ مبنی ہے جملہ, تو لہٰذا جملہ جب مبنی ہوا تو یہ جب جملے کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کے اندر بھی بنا آ جائے گی, مبنی آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مبنی بر فتح ان کو پڑھیں گے جس طرح کہ آگے بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں سے آگے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آگے جو ظروف مبنیہ نہیں ہیں لیکن ظروف مبنی بن جاتے ہیں اور بننا جائز ہے. پیچھے والے تو سخت حکم تھا, یہاں پر جواز کے والے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جہاں آگے جو بات ہونے والی ہے یہ جائز ہے, یعنی اس کو مبنی بر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کو مورب کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُضِيفَ الظُّرُوفُ إِلَى الْجُمْلَةِ أَوْ إِلَى إِذْ جَازَ بِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. اچھا جی, کہتے ہیں کہ اور تو جان لے کہ بے شک جب ظروف کی اضافت کی جائے کس کی طرف, کہتے ہیں جملے کی طرف. پہلی بات جملے کی طرف, دوسری بات کہتے ہیں او الا از, یا پھر از کی طرف اضافت کی جائے. اور تو جان لے کہ بے شک جب ظروف کی اضافت کی جائے, جب ان کو مضاف کیا جائے جملے کی طرف, دوسری بات از کی طرف, تو پھر کیا ہے, کہتے ہیں جازا بناؤ, اس کا مبنی ہونا بنا جائز ہے. علی الفتح, مبنی بھی کون سا, مبنی بر فتح یا دم یا کسر, کیا کہتے ہیں مبنی بر فتح. علی الفتح, اس کا مبنی ہونا جائز ہے فتح پر, یعنی مبنی بر فتح پڑھنا. جیسے مثال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یومن بھی آپ نے کسی عبارت میں پڑھا ہوگا, یومن بھی پڑھتے ہیں, یومین بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہاں پر یوما کیوں ہے, مبنی بر فتح کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے جو ہم نے قاعدہ پڑھ لیا کہ جب ظروف موربہ کی جملے کی طرف اضافت ہو یا از کی طرف ہو تو وہاں پر پھر کیا ہے, مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے. یہاں پر ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہاں پر یوم جو ہمارا مقصود ہے تو وہ کیا ہے, کس وجہ سے مبنی بر فتح ہے, یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ جاگے جملے کی طرف, کیونکہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ جملہ ہے سارا, تو یہ جملے کی طرف مضاف ہے, تو لہٰذا یہاں پر کیا ہو گیا کہ یہ مبنی بر فتح اس وجہ سے پڑھا. اب ایک مثال انہوں نے دی جملے والی, انہوں نے قید کیا لگائی تھی دوسری کہ او الا از, یا تو جملے کی طرف مضاف ہو یا از کی طرف ہو. تو از والی مثال کون سی ہے, کہتے ہیں وقع یومئذ, یہاں پر یومئذ حینئذ, اسی طرح اور بھی ہیں. یہاں پر یومئذ یہ اصل میں کیا تھا, تو یہاں پر یومئذ کی جو تنوین ہے نا, یہ تنوین عوض ہے. تنوین کی کئی اقسام ہیں, ٹھیک ہے, جن میں سے تنوین ایک عوض کے طور پر بھی ہوتی ہے, یعنی جو عبارت کو اپنے اندر سموے ہوتی ہے. جس طرح میں نے پیچھے ابھی فا فصیحہ کی مثال دی نا کہ فا فصیحہ شرط موضوع پر دلالت کر دی ہے, پھر اس کے نیچے ہم نے پوری عبارت ایک لے آئے. اسی طرح تنوین جو عوض ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی بدلے والی, تو یہاں پر اس کے بدلے میں عبارت نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو یومئذ, یہ ذن جو ہے تنوین, یہ اصل میں برتا یومئذ کان کذا, ٹھیک ہے, یومئذ کان کذا, تو یہ از کے بعد کان کذا یہ جملہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ یوم پھر از پھر تنوین کے بدلے میں کیا تھا, کان کذا, یہ پورا جملہ تھا. تو اب جملے کو تنوین کے اندر کنورٹ کیا,
تو اب یہ یوں سمجھیں کہ یوم کی اضافت از کے وسیلے سے یہ جملے کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے. تو اوپر کیا ہم نے پڑھا تھا کہ ظروف کی اضافت کر دی جائے جملے کی طرف, تو جملے کی طرف کی تو جملہ مبنی ہوتا ہے, اس لیے مبنی کا حکم پیچھے آ جاتا ہے اس کے اوپر, یہ یوم کے اوپر یعنی ظرف کے اوپر, اور یہ مبنی پر فتح ہونا جائز ہے. پھر اب یہ جو از والی صورت ہے, یہ یوم کے ساتھ از آیا, پھر از کے اوپر تنوین ہے, تو تنوین جملے کے عوض میں ہے, جملہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے, مبنی. تو اب یہ چونکہ از کے وسیلے سے یہ جملے کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے جو ظرف ہے یوم, جس طرح ہین ایزن ہین یہ ظرف ہے, یوم ظرف ہے. اسی طرح انہوں نے نیچے بھی کچھ بیان کیے ہیں, جیسے یوم لیلۃ ہین وقت زمان, ٹھیک ہے, یہ ساری نیچے بھی کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. تو لہٰذا یہاں پر پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ اسی مناسبت سے اس کو پھر یوما یا ہینا, ٹھیک ہے, تو یہ ہینا ایزن, تو یہ اسی وجہ سے مبنی برفت ہے. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب یہ پڑھنا جائز ہے, وجہ کیا ہے, اب اس کو حاذا یوم بھی پڑھ سکتے ہیں, حاذا مبتدا ہے, یوم خبر ہے, یہ سارا آگے مل کر خبر بنے گا, تو لہٰذا یہاں پر اس کو یوم بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے اس کو فتح پر پڑھنا جائز ہے, واجب نہیں ہے. تو چونکہ یہ جو ظروف موربہ میں سے ہیں, اور مورب کا پھر اعراب آپ کو پتہ بدلتا رہتا ہے, اور پھر وہ جس طرح چاہ رہا ہوگا وہاں پر عبارت, جس طرح یہاں پر خبر بننا چاہ رہی ہے تو لہٰذا اس کا مرفوع پڑھ دیں گے. اسی طرح کوئی اور چیز بن رہی ہوگی عبارت کے اندر تو آپ اسی طرح اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, کیونکہ انہوں نے فتح کہنا جائز کہا ہے, واجب نہیں کہا. ٹھیک ہے, تو اب آگے آئیے. اب ایک تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جائز ہے, اس وجہ سے ہم اس کو ایک تو فتح پر پڑھنا جائز ہے, دوسرا یہ ہے کہ اسی عبارت کے ساتھ ہم پڑھ لیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مورب ہوتے ہیں اسم کے اندر اصل مورب ہونا ہے, تو یہاں پر اسی قاعدے کے طور پر ہم لیں گے تو بھی اس کو مورب پڑھنا بھی صحیح رہے گا. اچھا, تو اب وَكَذَلِكَ سے ایک اور قیاس کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مِثْلُ وَغَيْرُ مَا وَأَن وَأَنَّ, کہتے ہیں اسی طرح. کس طرح مطلب جس طرح کہتے ہیں یہ پچھلی صورت آپ نے پڑھی نا, یعنی ظروف جب جملے کی طرف یا از کی طرف مضاف ہوں تو مبنی فتح پڑھنا جائز ہے. کہتے ہیں اسی طرح مثل اور غیر, مثل و غیر جو ہیں یہ جب کس کے ساتھ آئیں, کہتے ہیں ما ان اور انا, یعنی ماں کے ساتھ آ جائے مثل, یا ان کے ساتھ, یا انا کے ساتھ, یعنی مثل ان تینوں کے ساتھ میں سے کسی سے آ جائے, یا غیر ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ آ جائے, تو پھر کیا ہوگا, کہتے ہیں وہی حکم ہوگا جو اوپر ہوگا. تو مثال دے رہے ہیں, کہتے ہیں تقول ضربتہ مثل ما ضرب زید. اب یہاں پر ماں کی پیچھے تین صورتیں جو بیان کی تھیں, ماں ان اور انا, تو یہاں مثل کس کے ساتھ آ گیا, ماں کے ساتھ, تو حکم کیا ہوگا, وَكَذَلِكَ کا حکم یہاں پر لگا دیں گے. وَكَذَلِكَ سے مراد جس طرح وہ پیچھے تھا کہ جاز بناؤ علی الفتح, تو یہاں پر بھی اس کی مثلا ہم نے کر دیا. ویسے تو مثلو, ٹھیک ہے, مثلی اس کے مطلب اعراب بدلتے رہتے ہیں کیونکہ موربہ ہیں, ظروف موربہ ہیں, تو مورب کا پتہ ہوگا اعراب بدلتا رہتا ہے, یعنی جس طرح کا وہاں پر عبارت تقاضا کاری ہوگی وہاں کا اس کا اعراب دے دیا جائے گا عامل کے حساب سے. لیکن یہاں پر چونکہ قید انہوں نے لگائی تھی ماں ان اور انا والی, وہ قید یہاں پر پائے گی. اس طرح ایک اور مثال دے رہے ہیں اس کی غیر والی, کہتے ہیں وغیرہ ان ضرب زید, ٹھیک ہے, تو یہاں پر ان کی مثال دی, ایک مثل کی مثل اور غیر کی ایک انہوں نے مثال دی. باقی آپ خلاصہ التناب کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں, آپ اپنے طور پر بھی بنا سکتے ہیں. اب وَمِنْهَا أَمْسِ بِالْكَسْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ. اچھا, یہاں پر ایک آگے امس یہ بھی کافی استعمال ہوتا رہتا ہے, تو یہ اس کے اوپر کافی انٹرسٹنگ بات بھی ایک آ رہی ہے. کہتے ہیں اور ظروف مبنیہ میں سے امس ہے, امس مطلب امسی بالکسر, یعنی امسی سین کے کسرہ کے ساتھ بالکسر, ٹھیک ہے, اور ظروف مبنیہ میں سے امسی ہے یعنی بالکسر, کسر کے ساتھ. یہ کن کے نزدیک ہے, یعنی سب کے نزدیک ہے جس طرح ساری چیزیں ہیں, یا کسی خاص طبقے کے نزدیک ہے. کہتے ہیں عند اہل الحجاز, اہل حجاز کے نزدیک, ٹھیک ہے, اہل حجاز کے ہاں آمسی یہ ظروف مبنیہ میں سے ہے. اچھا, یہاں پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. آمس کا معنی ہے کل, گزشتہ کل, ٹھیک ہے, یسٹرڈے جس طرح ہم بولتے ہیں کل. تو ایک تو ہوتا ہے نا کل ٹومورو, یہاں پر وہ نہیں, ٹومورو تو ہوتا ہے نا آئندہ, نیکسٹ, لیکن یہ پیچھا جو پیچھے گزر چکا ماضی کے اندر, ماضی بھی وہ جو متصل یعنی کل, بالکل کل والا جو. تو اب یہاں پر کیا ہوگا, آمس, اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ آپ نے کرنی ہے. وہ توجہ کیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس سے مراد امس یعنی الف لام کے بغیر جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ کل بالکل سیم جو ہمارا دن سے ملا ہوا ہے, کل والا دن ہے وہ. اب یہ اہل حجاز کے نزدیک یہ امس معرفہ ہے, کیونکہ معرفہ کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے, وہ چیز معین, جو چیز معین پر دلالت کرے وہ کیا ہے, معرفہ. تو یہ کل والے دن یہ معین دن ہے, پیچھے والا میں بولوں کسی کل
یعنی پچھلے کوئی بھی دن، تو یہ نکرہ ہو جائے گا۔ اب کل والا دن جو بالکل متصل کل، ٹھیک ہے، جس طرح مثال کے طور پر آج ہفتہ ہے، ٹھیک ہے، کل کیا تھا؟ جمعہ، تو کل یہ میں اگر لفظ بولوں گا تو یہ معرفہ ہے۔ تو یہ امس جو ہے الف لام کے بغیر، تو یہ اہل حجاز کے نزدیک گزشتہ کل کے معنی کے لیے ہے، اور کیا ہے؟ معرفہ، کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے، معرفہ ہے اور بمعنی گزشتہ کل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اہل حجاز کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهَا امس بالکس عند اہل الحجاز کا مطلب یہ ہے جو بھی میں نے وضاحت کی۔ اور بعض کے ہاں یہ امس بالکل جو سامنے لکھا ہوا نا الف میم سین امس، تو یہ بعض دیگر جو ہیں اہل حجاز کے نزدیک آپ نے پہلے بات سن لی، پھر بعض دیگر جو آئمہ ہیں، نحات ہیں، نحوی ہیں، ان کے نزدیک کہتے ہیں یہ مبنی نہیں ہے۔ اوپر تو پڑھا تھا نا بالکسر، یعنی کسرہ پر مبنی ہے، لیکن بعض دیگر جو نحوی ہیں ان کے نزدیک کیا ہے کہ معرفہ ہے، یعنی ہے تو کل کے لیے لیکن ہے مورب، یعنی کا اعراب بدلتا رہے گا، امسی، امسن، امسن، امسون، مطلب وہ بدلتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مورب ہے۔ دو چیزوں میں مشترک ہے، یعنی اہل حجاز کے نزدیک اور بعض کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دونوں معرف ہیں، یعنی کل کے دن کے لیے ہیں، بالکل جو کل کا دن گزرا ہے اس کے لیے ہی آتا ہے امس الف میم سین۔ لیکن فرق کس میں ہے؟ اہل حجاز کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ بالکسر، یعنی کسرہ کے ساتھ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو اہل بعض کے نزدیک ہے، کہتے ہیں وہ ہے تو معرفہ ہی لیکن کیا ہے؟ مورب ہے، اعراب بدلتا رہے گا۔ اچھا، اب یہ بات ہوئی، پھر اسی طرح اس کی انہوں نے نیچے کچھ مثالیں بھی بیان کی ہوئی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ مدا امسی، ٹھیک ہے، یعنی کل گزر گئی، وَاعْتَكَفْتُ امسی، میں نے کل اعتکاف کیا، تو کل سے مراد کل جو آج کے دن کے ساتھ متصل ہے۔ اب یہ جو بات تھی کہ اہل حجاز اور بعض کے نزدیک، اب یہ معرفہ امس تھا، یعنی بالکل کل والا۔ اب اس کی کچھ صورتیں ہیں کہ جب اس کو معرفہ نہ رہے، یعنی یہ کل والا دن مراد نہ ہو، کل سے کل نہ مراد ہو، بلکہ کوئی بھی کل ہو گزشتہ میں سے۔ اب اس کی اگلے صفحے پر صفحہ 151 پر حاشیے کے اندر انہوں نے کچھ چیز بیان کی، یہ 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں اذا اضیفہ، جب اس کی اضافت کر دی جائے، یعنی امس جو ہے یہ آگے مضاف ہو جائے، جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں مدا امسونا، اب یہاں پر امس آگے نا ضمیر کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ مورب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں ابھی میں عرض کر رہا ہوں یہ بالاتفاق، یعنی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے کہ فلاں کے نزدیک ہے فلاں کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اتفاق ہے، سب کے نزدیک وہ کیا ہو جائے گا؟ مورب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات کہتے ہیں اضیفہ، جب اضافت کر دی جائے، یا پھر کہتے ہیں اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے اعتکفنا الامس، ہم نے کل اعتکاف کیا، تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ جو ابھی کل دن گزرا، نہ، اس کا کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، یعنی میں نے کسی ایک دن کل مطلب اعتکاف کیا، اب اس کے اوپر الف لام آ گیا، ٹھیک ہے، لام کی مثال انہوں نے لگائی۔ یا تیسری شرط لگاتے ہیں کہ وہ نکرہ ہو، جیسے وَكُلُّ غَدٍ سَائِرٌ أَمْسًا، اب یہاں پر نکرہ ہو گیا تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ بالاتفاق مورب کے اندر آئے گا۔ تو کلُّ غَدٍ سَائِرٌ أَمْسًا یہ کس معنی میں ہوگا؟ کہ ہر آنے والا کل ہو جاتا ہے کوئی اور کل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر جو 3 صورتیں تھیں، 3 شرطیں کہ جو بالاتفاق اس کو کیا کر دیتی ہیں؟ مورب کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آئیے میں کچھ آپ کے سامنے مثالیں عرض کرتا ہوں کہ جو عموماً نہیں ملتی، ویسے تو جتنے بھی ظروف ہیں ابھی جو آج کے سبق میں پڑھے، اسی طرح کل کے سبق میں جو میں نے عرض کیے تھے سبق نمبر 52 کے اندر، کہ ظروف کے اندر کچھ میں نے مثالیں عرض کی تھیں 1-2 کی، جس طرح اذا مفاجاتیہ اس کا رہ گئی تھی مثال، وہ میں نے عرض کر دی، لیکن دوسری جو ہیں وہ عموماً عبارت پڑھتے ہوئے عموماً نظر آ جاتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ جس طرح اب قطو ہے تو اس کی مثالیں اتنی ملتی نہیں ہیں، لیکن لدا، لدن، اس کی بھی بہت سی مثالیں قرآن پاک بندہ پڑھتا ہے یا مثالیں قرآن کچھ اور پڑھتا ہے، تو جب عبارت پڑھ رہا ہو تو بندے کو آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کن ظروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایان، مز اور منز، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر، کیونکہ مز اور منز اگر حروف جارہ میں سے ہوگا تو عبارت کو جر دینا ہوگا اور اسی طرح اس کا معنی کر رہے ہوں گے، اگر ظروف میں سے ہوگا تو وہاں پر اسی طرح کا معنی ہو رہا ہوگا۔ لیکن جو قطو ہے تو یہ اس میں فعل اور ظروف میں سے ان دونوں کا فرق ہے اور ان کا استعمال اتنا ہوتا نہیں ہے، تو یہ اس لیے میں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ کچھ میں نے مثالیں نکالی ہیں، تو یہ آپ سے عرض کرنے کے بعد سبق کو سم اپ کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطو، یہ میں نے سرکار علیہ السلام کی شرمگاہ کو ابھی نہیں دیکھا، یہاں پر قطو ظرف ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ظرف کی آگے مثالیں میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، مشہور ہے
کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، یعنی کسی شخص نے کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا اس سے بہتر کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا ہو، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے اس سے بہتر کسی نے کوئی کھانا نہیں کھایا۔ تو یہاں پر قط کس معنی میں ہے؟ اس میں جو ظرف ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح ایک حدیث پاک فرمایا ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا، ٹھیک ہے، پسند ہوتا تو کھا لیتے، نہ پسند ہوتا تو ہاتھ روک لیتے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سرکار نے فرمایا ما جاءنی جبرائیل قط الا امرنی بالسواک، میرے پاس جبریل امین جب بھی آئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ مسواک کے بارے میں التجا کی ہے کہ یا رسول اللہ مسواک کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آمارا کا ویسے ترجمہ بنے گا کہ جبریل نے حکم دیا مجھے مسواک کرنے کا، لیکن یہاں پر ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے حکم کرنا، کیونکہ جبریل امین تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خادم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر عرض کرنے کے معنی میں، التماس کرنے کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے، التجا کی۔ تو پھر اسی طرح ہے کہ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واللہ ما کنت حریصا علی الامانۃ یوما ولیلۃ قط، ٹھیک ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ ایک امانت پر یعنی ذمہ داری پر دن اور رات کبھی بھی میں نے کوئی حرص یعنی لالچ یا حرص کا نہیں کیا، یعنی کوئی میری خواہش نہیں ایسی۔ اور ایک حدیث پاک کہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا، اور جب سرکار کا وصال ہوا تو آپس میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ سرکار کو دفن کہاں پر کریں، یعنی سرکار کا مزار شریف کہاں بنائیں، تو کافی یہ ایک آزمائش رہی کہ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک بیان کیا تھا، مطلب یہ روایت بیان کی ما توفى اللہ نبیا قط الا دفن حیث یقبض روحہ، یعنی جہاں پر بھی کوئی نبی وصال کرتا ہے تو وہاں پر ہی اس کا مزار شریف بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا مفہوم وہاں پر جب بیان کیا گیا تو پھر صحابہ کے اندر آپس میں یہ فیصلہ طے ہوا، اور یہاں پر یہ سرکار علیہ السلام کا مزار شریف جہاں پر گنبد خضرا جلوہ فرما ہے تو وہاں پر بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور یہ میرے دور طالب علمی کا آخری سبق، ٹھیک ہے۔ آئندہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ پھر مزید ہمت ملے گی، کھڑا ہوں گا، اور انشاءاللہ آگے سبق اور دیگر بکس وغیرہ لے کے چلیں گے۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید کسی بھی عبارت کا کسی بھی کوئی کوسچن کرنا ہو صرف و نحو کے حوالے سے، تو اسی طرح دیگر جو درسیات کے حوالے سے، تو ضرور آپ مجھے یاد فرمائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، ہمت ہوئی تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا، تو جیسے تیسے کر کے انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دینے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرمائے، آخرت کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان کریں، دنیا بھی ہمارے لیے آسان کرے، ہمیں فتنے سے بچائے، فتنوں سے بچائے، بد مذہبوں سے بچائے، دین کا مخلص اور سچا سپاہی بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔